اچھا زندگی میں نا انسان کو جس چیز کی سب سے زیادہ حفاظت کرنی چاہیے وہ ہے عزت نفس۔ بعض اوقات ہم لوگوں کو خوش کرنے، تعلقات نبھانے یا توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسے دروازوں پر بار بار جاتے ہیں جہاں ہماری قدر ہی نہیں ہوتی، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، خود اعتمادی ختم ہونے لگتی ہے اور پھر ہم اندر سے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ تو پیاری بہنوں، کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے سب بہنیں خوش ہوں گی اپنے اپنے گھروں میں۔ تو پیاری بہنوں، آج کا ولاگ صبح سے لے کر شام تک، رات تک میرا ولاگ ہے، فل ولاگ دیکھیے گا، اور اس میں آپ کو بتاؤں گی ایسے 5 گھروں کے بارے میں جہاں بار بار جانا آپ کی عزت نفس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پہلا گھر وہ جہاں آپ کو بلا کر کسی دوسرے کو ترجیح دی جائے۔ ہوتا ہے نا ایسے کہ آپ کسی خاص کے گھر جائیں اور آپ کی موجودگی میں کوئی اور مہمان وہاں آ جائے اور اس کو زیادہ پروٹوکول دیا جائے، اس کو اچھی کمپنی دینے کے لیے اے سی والے کمرے میں بٹھایا جائے اور آہستہ آہستہ گھر کے سب افراد وہاں اس کے کمرے میں چلے جائیں جہاں وہ مہمان ایک خصوصی بٹھایا ہوا ہوگا، اور آپ کے پاس کوئی بھی نہ بیٹھا ہو اور آپ وہاں اکیلے رہ جائیں اور شرمندہ ہو کے رہ جائیں۔ تو کائنڈلی اگر بہت زیادہ کوئی مجبوری ہو، آپ کا جانا بنتا ہو، تو پھر ہی ایسے گھروں میں جائیں، ورنہ نہ جائیں۔ آپ اپنے بچوں کو لے کر تو بالکل ہی نہ جائیں۔ یہ مڈل کلاس لوگوں میں ہم نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے، ہمارے ساتھ خود ہوا ہے۔ یہ جو باتیں کر رہی ہوں میں اپنے تجربے سے کر رہی ہوں۔ تو بچوں کو میں نے اسکول بھیج دیا اور ساتھ ساتھ میں گھر کی صفائی کر رہی ہوں، تو بچے چلے گئے ہیں ماشاءاللہ اسکول۔ اب جو دوسرا گھر ہے نا، میں وہ آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کون سا گھر ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے، جہاں ہر وقت آپ کی تذلیل کی جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو نیچا دکھا کر خود کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی جگہ ایسی ہو جہاں آپ کے لباس، آپ کی حالت، آپ کی مالی حیثیت یا آپ کی زندگی کے فیصلوں پر تنقید کی جائے، تو ایسے ماحول سے فاصلہ رکھنا بہتر ہے، کیونکہ بار بار کی بے عزتی انسان کے دل پر گہرے زخم چھوڑ جاتی ہے۔ اور جو تیسرا گھر ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، جہاں صرف مطلب کے وقت یاد کیا جائے۔ ایسے لوگوں سے ہم سب زندگی میں ملتے ہیں جو صرف ضرورت پڑنے پر ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ جب انہیں کام ہو تو آپ ان کو اچھے لگتے ہیں، لیکن جب آپ کو ضرورت ہو تو وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، رشتے صرف لینے کا نام نہیں ہے، دینے کا نام بھی ہے۔ اسی لیے اپنی محبت، وقت اور توانائی ان لوگوں پر خرچ کریں جو آپ کی موجودگی کی قدر کرتے ہیں۔ یقین جانیں، اگر آپ ان مطلب پرست لوگوں کو نا ایک دفعہ بھی مطلب نہیں دیں گے نا، یا آپ سے بن نہیں پائے گا جو انہوں نے آپ سے مانگا ہوگا، پیسے کچھ بھی مطلب مانگا ہوگا، تو یہ کسی محفل میں آپ سے ملیں گے تو ایسے ملیں گے جیسے آپ کو یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کی زندگی میں ہماری حیثیت نا ایک آپشن ہوتی ہے کہ اگر ہم ان کے کام آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم برے بن جاتے ہیں ان لوگوں کی نظر سے۔ تو کائنڈلی ایسے لوگوں سے بھی دور ہی رہنا چاہیے جن کی نظر میں ہم ایک آپشن بنے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ ماشاءاللہ بچے بھی اسکول سے آ گئے تھے اور گھر کی صفائی وغیرہ سارے کام مکمل ہو گئے تھے۔ تو دوپہر کے کھانے میں میں نے آلو والا پلاؤ بنایا تھا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا میرے ولاگز میں بہت بنتا ہے، کیونکہ دوپہر کو نا کبھی کبھی کوئی آپشن نہیں رہتا کھانے کا، تو پھر ایسی چیزیں ہی کھانے کو دل کرتا ہے۔ تو چاول میں نے لیے ہوتے ہیں راشن کے ساتھ ہی، اور یہ سمپل سا پلاؤ بنا لوں گی آلو والا۔ تو بچے بھی کارٹون دیکھ رہے تھے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ جو باتیں میں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں، اس سے میرا کوئی مطلب یہ نہیں ہے کسی کی دل آزاری کرنا، بس میں اپنے تجربے سے آپ سے بات شیئر کر رہی ہوں۔ آگے آپ کے جو دل میں آئے آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ کو بہتر لگے۔ اور پلاؤ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو چوتھا گھر بھی بتا دوں کہ وہ کون سا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے یا کم جانا چاہیے۔ ایسا گھر جہاں ہر بار محسوس ہو آپ کو کہ آپ کی آمد سے لوگ خوش نہیں ہیں، بلکہ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کی بات کا جواب بھی نہیں دیتے، اور دل سے دیتے ہیں تو دل سے نہیں دیتے۔ اور گھر کے کچھ افراد تو آپ سے دعا سلام بھی کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ تو یاد رکھیں، عزت مانگی نہیں جاتی، عزت دی جاتی ہے۔ تو آپ کو ایسے گھروں سے بھی نا تھوڑا سا دور ہی رہنا چاہیے جہاں آپ کی عزت نہ ہو، آپ سے دعا سلام کرنا بھی ان کو اچھا نہ لگے۔ اور اب 5واں اور آخری گھر جہاں نا آپ کے خوابوں کا مذاق اڑایا جائے۔ بہنوں، ہر کامیاب انسان کا سفر ایک خواب سے شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے مقصد، محنت یا خوابوں کا مذاق اڑاتا ہے تو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے اور ہر وقت آپ کو مایوس کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کی محفل سے دور رہیں، کیونکہ منفی باتیں انسان کی ہمت کمزور کرتی ہیں۔ اپنے آپ کو ان لوگوں کے درمیان رکھیں جو آپ کو آگے بڑھنے کا نا حوصلہ دیتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، ہر دروازہ کھٹکھٹانا ضروری نہیں ہوتا، کچھ دروازے بند ہی رہیں تو ہی بہتر ہوتا ہے۔
اپنی قدر پہچانیں، خود سے محبت کریں اور کبھی بھی کسی کی توجہ یا محبت حاصل کرنے کے لیے اپنی عزت نفس کا سودا مت کریں، کیونکہ ہم مڈل کلاس لوگوں کے پاس نا یہی ایک چیز ہوتی ہے، تو ہمیں اسے بچا کر رکھنا چاہیے۔ ہر انسان کی عزت نفس ہے، اس کو اپنی کیئر کرنی چاہیے، بچا کے رکھنا چاہیے، اپنی خودداری میں رہیں، دوسروں کا محتاج اللہ پاک کسی کو نہ کبھی کرے، کیونکہ انسان کے ہاتھ میں ہو نا دوسرے انسان کو کچھ دینا تو وہ تو انسان کو بھوکا مار دے۔ تو ماشاءاللہ دوپہر کا کھانا کھا لیا سب نے، اور یہ تھوڑا سا شام کا وقت ہو گیا تھا، تو میں نے جو صبح کپڑے پہن کے گئے تھے نا بچے اسکول، سمر کیمپ لگے ہوئے ہیں نا، تو پھر گھر کے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، تو یہ میں نیو لے کے آئی تھی، ان کے پہلے والے تو بہت پہنے ہوئے ہیں عید والے بھی، تو یہ ماشاءاللہ مناسب قیمت میں مجھے مل گئے، اچھے ہیں۔ 4 سوٹ میں لے کر آئی تھی بیٹوں کے، اور بیٹی کے تھے تو اس کا ایک ہی لے کر آئی ہوں، اب بعد میں اس کے لوں گی، کیونکہ بچیوں کے کپڑے تھوڑے مہنگے آتے ہیں، تو اس کا ایک آیا ہے، اور بیٹوں کے ماشاءاللہ 2 اتنے پیسوں میں آ گئے ہیں۔ تو شام کو یہ بارش ہونے لگ گئی تھی، ماشاءاللہ بہت ہی ٹھنڈا موسم ہو گیا تھا، اور لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ انڈسٹری ایریا ہے نا جو فیکٹری والا، ادھر لائٹ ہے، اور ہمارے ادھر ٹاؤن میں نہیں ہے لائٹ۔ تو بہنوں، آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، پنجاب موم روٹین کو آپ نے سبسکرائب کر لیں، اور میں نے نا انسٹا کا اکاؤنٹ بھی بنایا ہے، ادھر بھی مجھے نا فالو کر لیں، سپورٹ کریں۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا موسم ہو گیا تھا، اور چارپائیاں میں نے ادھر کر لی تھی اس کمرے میں، اس کا دروازہ نہیں ہے، یہ پردہ ہی لگایا ہوا ہے، میں نے نا کپڑے بھی سارے اتار کے اندر پھیلا دیے تھے، ادھر چارپائی جو رکھی ہوئی ہوتی ہے، میں نے کہا یہ خراب نہ ہو جائے، بارش آ گئی تھی ماشاءاللہ۔ تو بارش سے پہلے آندھی آ جاتی ہے، دوسرے تیسرے دن بارش آتی ہے، پہلے آندھی بہت زیادہ آ جاتی ہے، تو میں نے چارپائیاں نہیں صرف کی ادھر برآمدے میں، باقی سارا سامان کر لیا تھا۔ جب بارش آئی تو پھر بچے بھی جلدی جلدی اٹھ کے، بچوں نے تھوڑا سو لیا تھا، میں نہیں ابھی سوئی تھی، 10 کا ٹائم تھا، تو ماشاءاللہ بچوں نے خود ہی ساتھ میں اپنی جوتے اٹھا لیتے ہیں، چارپائیاں ساتھ کروا لیتے ہیں، ان کے پاپا گھر پہ نہیں ہے تو ماشاءاللہ سارے کام خود کروا لیتے ہیں۔ تو آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔